ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب بعد ازاں مختلف بات کی کتابوں میں پاسنگ ریفرنس کہیں تھوڑا کہیں زیادہ من و ان تفصیلات کے ساتھ ہر جگہ نہیں تو کوٹ کیا ہے جن کو شیعہ حضرات آگے بیان کرتے ہیں. کبھی وہ بلازری کی انصاب الاشراف کا ریفرنس دیتے ہیں، کبھی کوئی اور ریفرنس دیتے ہیں. اب ان کتابوں میں جہاں بھی کہیں اس واقعے کا ذکر آیا ہے اس کے راوی ہیں مسلمہ بن محارب الزیادی الکوفی. اب سن لیجئے، میں سند اب بات کرتا ہوں. اب یہ میں اس کے دوسرے ماخذ کی طرف آ رہا ہوں. المدائنی روایت کرتے ہیں مسلمہ بن محارب سے الکوفی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سلیمان التیمی سے اور بیک وقت ابن اون سے. یہ دوسری سند ہے اس واقعے کی. المدائنی یہ شیخ ہیں بلازری کے. اب روایت یہ یوں کی گئی کہ مسلمہ بن محارب الکوفی وہ راوی ہے اور وہ براہ راست روایت کرتا ہے دو افراد سے، سلیمان التیمی اور ابن اون. بس آگے اسٹیٹ اوے واقعہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. تو سب سے پہلے راوی ابن محارب الزیادی کی بات کو سن لیجئے کہ اس کے اوپر کتب فن رجال میں اس کو کسی نے سیقہ نہیں کہا، اور سیر اور تاریخ اور ادب کی کتابوں میں نام ملتا ہے. حدیث کے راویوں میں اس کا تذکرہ بھی بالعموم نہیں ملتا، مجہول الحال ہے، اس کی خبر بھی نہیں ہے کہ کون آدمی تھا، کیسا آدمی تھا. ائمہ حدیث نے، ائمہ فن رجال نے، ائمہ جرح و تعدیل نے اس کا کوئی تذکرہ کہیں نہیں کیا. تاریخ، سیر، ادب کی کتابوں میں کہیں نام ملتا ہے اس کا. اس کی عدم ثقافت کا اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں سے یہ روایت کر رہا ہے یہ راوی. ایک سلیمان التیمی سے اور دوسرا عبداللہ بن اون سے. دو سے یہ روایت کر رہے ہیں. اب سلیمان التیمی اور عبداللہ بن اون، ان کی پوزیشن جن سے یہ روایت کرتے ہیں ذرا ان کی پوزیشن لے لیجئے. یہ روایت منقطع ہے، ناقابل قبول ہے، ناقابل اعتماد ہے. اس کے اندر کس کس نوعیت کا نقص ہے اور کمزوری ہے فنی لحاظ سے وہ بات سمجھنے والی. اس لیے کہ اس دوسری روایت جس کو دوسرا سورس قرار دیا جاتا ہے کتاب الانصاف کا، تو یہ سلیمان التیمی اور ابن اون دوسرے ان آدمیوں سے روایت کی گئی ہے. اب جو لطف کی بات ہے، بلازری نے روایت کیا ہے. بلازری کی ولادت ہوئی ہے 180 میں، اور بعض جگہوں پر بلازری نے اپنا نام لیا اپنے شیخ کا المدائنی کا بھی، ایک ہی زمانہ ہے ان کا. وفات ہو گئی ہے 279 میں. اب وہ روایت کر رہے ہیں سلیمان التیمی سے. سلیمان التیمی کی ولادت ہوئی ہے 73 ہجری میں پیدائش، اور وفات ہو گئی ہے 143 ہجری میں. بلازری سلیمان التیمی کی وفات سے 37 سال بعد پیدا ہوا ہے. تو بلازری نے ان سے کس طرح روایت کر لی ہے؟ اب اسے کسی اور مقام پر انہوں نے المدائنی جو ان کے شیوخ میں سے ایک ہیں ان کے طریق کو درمیان میں ڈال کے گیپ پر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ان سے سما ان کا پھر ثابت کوئی نہیں. ان کا سما سلیمان التیمی کی وفات 143 میں ہو گئی اور بلازری کی ولادت 180 میں ہوئی. دوسرا نام ہے عبداللہ بن اون کہ دونوں سے بیک وقت روایت کیا ہے. عبداللہ بن اون کی وفات 124 ہجری میں ہو گئی وفات، اور ایک قول کے مطابق 150 ہجری میں وفات ہوئی. لہذا عبداللہ بن اون کی وفات 124 میں مانے
تو کوئی تقریباً 56 سال بعد بلازری پیدا ہوا ان کی وفات کے، 56 سال بعد اس نے روایت ان سے کیسے لے لی؟ اور اگر 150 مانے تو 30 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، بلازری پیدا ہوئے ہیں 30 سال بعد، تو یہ روایت اپنی ابتدا میں بھی منقطع ہے اور انتہا میں بھی منقطع ہے۔ درمیان میں کون ہے روایت کرنے والا، وہ کتنا کاذب آدمی ہے، کتنا وضاح ہے، شیعہ ہے، کون ہے، ذکر ہی کوئی نہیں، گول ہے عبارت میں، کس طرح اس روایت کو مان لیں۔ اور آگے چنیے سلیمان التیمی، ان کی ولادت آ جائیے، ولادت ہے 73 ہجری میں اور واقعہ ہے سن 11 کا، راوی پیدا ہوا ہے 73 ہجری میں، اور درمیان میں جو گیپ ہے سن 11 کا واقعہ، 62 سال بعد تو وہ پیدا ہوا ہے۔ اب اس نے کس سے سنا، اس نے آگے کس سے سنا، وہ سارا گیپ ہے۔ اس سند کو کہاں سے مان لیا جائے، کس نے گھڑی ہے، درمیان میں کتنے کذاب ہیں، کتنے وضاح ہیں۔ رہ گئے عبداللہ بن اون، ان کی ولادت ہے پیدائش 66 ہجری کی، واقعہ ہے 11 ہجری کا۔ یہ 55 سال اس واقعہ کے، یعنی واقعہ تو ہوا ہی نہیں ہے، میں واقعہ سے مراد لے رہا ہوں خلافت صدیق اکبر کی ابتدا کا، چونکہ یہ اسی موقع کی بات بتا رہے ہیں کہ جب ان کی خلافت کی بیعت ہونے لگی، معاذ اللہ تو سیدنا فاروق اعظم گھر کو آگ لگا کے ان کو جبراً گرفتار کر کے لانے کے لیے آئے، تو صاف ظاہر ہے 11 ہجری کا کی طرف واقعہ منسوب کیا گیا ہے۔ بیعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع ہے، وہ 11 ہجری ہے، اور ولادت عبداللہ بن اون کی 66 ہجری ہے۔ اس میں 55 سال کا گیپ ہے۔ 55 سال کے گیپ میں مزید 2 راوی بھی ہو سکتے ہیں، 3 راوی بھی ہو سکتے ہیں، 2 تو کم سے کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیدا ہوتے ہی تو روایت نہیں سن لی، روایت سننے کے قابل ہوتے ہوتے بھی تو آدمی 10 15 20 سال کا کم سے کم ہوتا ہے، تو 10 15 20 سال اور آگے کر لیں تو گویا واقعہ اور اس کے سماع کے قابل ہونے میں زمانہ 70 75 سال کا گیپ آ جاتا ہے، جبکہ سلیمان التیمی کی ولادت 73 ہجری میں ہوئی، انہیں کوئی بات سماع کرنے کے قابل بننے میں 10 15 سال بھی کم سے کم لگا لیں چلو، تو وہ جا کے 90 ہجری کے قریب سماع کے قابل ہوئے۔ واقعہ 11 ہجری کا ہے، 80 سال کا گیپ ہے درمیان میں، اور اوپر کوئی راوی نہیں ہے، یہ دوسری سند ہے، 80 سال کا گیپ ہے، اور دوسری طرف 50 سال سے زائد کا 60 سال کا گیپ ہے۔ کس نے روایت کیا، اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، یہ اس روایت کی کل حقیقت ہے۔ اس واقعہ کو ایک تیسری سند کے ساتھ بھی روایت کیا گیا، جس پر شیعہ حضرات زور دیتے ہیں، میں جو بھی زور دیتے ہیں، ابھی میں پہلے تو اس کتاب کو لے لیا، اب میں ان کی روایت انہی کی سند کو لے رہا ہوں جس پر ان کا انحصار ہے سارا۔ اس کا راوی محمد بن حمید الرازی ہے۔ اب وہ تو خالی ابن حمید لکھ دیتے ہیں، یہ بھی چال ہے ان لوگوں کی، تاکہ کسی کو آگے پیچھے کسی کی شناخت نہ ہو کہ کون ہے ابن حمید۔ حمید نام کے کئی لوگ ہو گزرے، کئی سکہ بھی ہوئے، غیر سکہ بھی ہوئے، عادل بھی ہوئے، کاذب بھی ہوئے، فاسق بھی ہوئے، متقی بھی ہوئے، ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ بس ابن حمید لکھ دیتے ہیں۔ آگے جس کو رد کرنا ہے، چھان بین کرنی ہے، وہ پھر خود تلاش کرتا پھرے اور سمندروں میں غوطہ زنی کرتا پھرے کہ یہ ابن حمید کون ہے، اور یہ بذات خود آداب بحث کا اور آداب تحقیق کا ایک حصہ ہے کہ پھر ابن حمید کے نام دیکھو، جتنے نام نکل آتے ہیں، پھر دیکھو اس نے کس سے روایت کیا، اس کے شیوخ میں وہ نام آتا ہے کہ نہیں، پھر آگے اس نے کس کو روایت کیا ہے تو اس کے تلامذہ میں وہ راوی آیا ہے کہ نہیں جو اس سند میں ہے۔ اس طرح اوپر نیچے ساروں کا اتفاق نکال کے متعین ہوتا ہے کہ کون ابن حمید۔ اس طرح چال چلتے ہیں یہ بے شمار جگہوں پر، اکثر جگہوں پر۔ خیر، ہم نے بھاگنے نہیں دیا، نکال لیا، تو یہ محمد بن حمید الرازی ہے۔ اس کی پوری تفصیل اسماء و رجال کی کتابوں میں نکالی، اور یہ تہذیب الکمال علامہ مزی کی جلد 25 صفحہ 97 پر محمد بن حمید الرازی کا تذکرہ اس راوی کا جو اس واقعے کا راوی آیا ہے، اور اس کی بحث محمد بن حمید رازی کی صفحہ 102 سے صفحہ 107 تک چلتی ہے۔
لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ مزی نے محمد بن حمید کو ائمہ فن کے نزدیک کذاب لکھا ہے. یہ اسماء و رجال کا فیصلہ ہے کہ یہ کذاب تھا، اور کذاب کی روایت کو موضوع کہتے ہیں، باطل کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں. یہ ایک اور راوی ہے محمد بن حمید، یہ کذاب ہے. اس محمد بن حمید نے آگے جریر بن عبد الحمید سے روایت کیا ہے. جریر بن عبد الحمید نے آگے مغیرہ بن مقسم کا نام لیا ہے. اس نے زیاد بن کلیب التمیمی الحنظلی کا نام لیا ہے. اس طرح چل کے روایت بنائی ہے. تو روایت کر کے تو اصلاً اس پوری روایت اور سند کو گڑنے والا شخص خود کذاب ہے، پہلا شخص. اب ایک شخص کذاب جو سند چاہے گھر بیٹھ کے بنا دے، ناموں کی ایک فہرست ہے، جوڑ کے سنین پیدائش سنین وفات جوڑ کے ایک سند بنا کے تو روایت بیان کر دے. یہی کام وضاح کیا کرتے تھے. اس پر ائمہ حدیث نے جرح و تعدیل کا فن نکالا. یہی احسان ہے امت پر امام بخاری کا اور امام مسلم کا اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی کا اور امام احمد بن حنبل کا، امام عبد الرحمن بن مہدی کا، امام سفیان ثوری کا، امام مالک کا. یہ سارے وہ لوگ تھے، امام عبداللہ بن مبارک کا، یہ وہ لوگ تھے، امام محمد بن سیری کا، کہ جنہوں نے اسماء اور رجال کے فن پر، جرح و تعدیل پر، یحییٰ بن معین کا، امام علی بن المدینی کا، ان لوگوں کے اس دور میں احسانات ہیں. میں چل کے وہ کوٹ کرتا ہوں